دیکھیں ہم نے ان کو بتایا کہ یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ان کے کان میں، پہلے تو ہم نے ان کی صحت کا پوچھا تو وہ تو حیران ہو کہ اب ہماری شکل ہی دیکھتے. یاد رکھیں ایک ہفتے سے ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. تو ایک قید میں سے جو انسان آتا ہے وہ آپ کو حیران ہو کر ہی دیکھے گا، کہے گا جی آپ کی صحت ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ ڈاکٹر ہیں، سب سے پہلے تو یہ سوال کرتی ہیں ان سے، تو انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں باتیں ایسی کر رہے ہو. تو ہم نے ان کو بتایا کہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں، لیکن پھر ہماری بھی غلطی ہے کیونکہ ہمیں بھی پتہ اگر وہ حسن ایوب جو نامی شخص ہے وہ تو بیچارہ ان کے ملازم ہیں، وہ جو ان کو شیطانی کریں گے، یہ شیطانی کی جا رہی ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ان کو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان بند ہے ایک ہفتے سے، تو یہ ہمارے سے لوگ یہی سوال پوچھ رہے تھے. لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ان کی صحت کیسے جب تک ہماری ان سے ملاقات نہ ہو. اور ان کو پھر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے سے صبح کسی نے پوچھا کہ جو ان کی سحری بند کر دی گئی ہے یا ان کی عبادت بند کر دی گئی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، جیل میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ جو ملاقاتیں بند کی گئی ہیں، جو ملاقاتیں ہوتی تھیں کیسز کی وجہ شروع سے ہیں، آپ کو نہیں پتا. وہ ڈیتھ سیل میں، وہ جو چکی کا جو سیل ہے وہ ڈیتھ سیل میں تو شروع سے ہیں. وہ پچھلے 1.25 سال سے ڈیتھ سیل میں ہیں، ہمیشہ سے وہ اسی میں ہی ہے، اسی سیل میں. اور یہی ان کا گھر ہے پچھلے 1.25 سال سے. آپ یہ سوچ لیں کہ وہ کتنی ہمت کر کے جیل میں بیٹھتے ہیں. تو وہ اتنے کل بھی لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ ہمت کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں. جب عمران خان کو آپ دیکھ لیتے ہیں اور ان کی ہمت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے اتنی ہمت نہیں کر رہے جتنی وہ ایک قید میں بیٹھ وزٹ کر کے گئے ہیں. تو وہ ہمارے پاس تو کوئی اس کا رزلٹ نہیں آتا نہ ہی. تو خان صاحب تو کہتے ہیں وہی روٹین ہوگی جو آپ کی اور میری ہے، سحری کے وقت کچھ کھا لیں گے اور افطاری کے وقت کھول لیں گے. تھوڑے دن ذرا جیل میں جا کے بیٹھ کے دیکھ لیں، وہاں پہ کینٹین کی لسٹ آتی ہے ہر قیدی کے پاس. آپ اس میں سے آرڈر کر سکتے ہیں، دہی، مکھن، ڈبل روٹی، یہ چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں. ہم قید میں رہ چکے ہیں، ہم بھی دہی منگواتے تھے، عمران خان بھی دہی منگواتے ہیں. تو اس میں ان کے کھانے اور ان چیزوں کے اوپر نہ فکر کریں، نہ انہوں نے فکر کی ہے. جب یہ انفیکشن کی افواہیں جب چلی تو انفیکشن نہیں ہوا کیونکہ افواہیں نہیں چلی ہیں. یہ حسن ایوب شیطانی کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تک ہم سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یا ہمیں تیاریاں کروا رہے ہیں کسی چیز کے لیے کہ عمران خان اب برین میں انفیکشن چلا گیا اس لیے عمران خان کو کچھ ہو گیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا حفاظت کرنے والا ہے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ، اور یہ ان کی شیطانیاں کامیاب. ہم سب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں کروا رہے ہیں. ہمیں اس لیے کنسرن ہوتا ہے جب یہ کرواتے ہیں. دیکھیں ہمارا کام ہے ان کے اوپر، ان کی حفاظت میں. اگر ہم سارے بیٹھے ہوئے تو ہم ہر چیز پہ نظر رکھیں گے. جب اس قسم کی کرتے ہیں تو عمران خان یاد رکھے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا جو مورسی تھا ادھر ایجپٹ کا، کیا کیا تھا اس کو 2-3 سال جیل میں رکھ کے انہوں نے کہا جی بیمار ہو کر وہ اس کو مار دیا. تو آپ کا خیال ہے جب اس قسم کی افواہیں چلتی ہیں عمران خان نہیں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم بالکل اس پہ کنسرن ہوتے ہیں، ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں. لیکن ان کی سوچ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ وقت وہ نہیں ہے. نہ ہی ہم ایجپٹ ہیں، ہم پاکستان ہیں. اور ہم یہ چیزیں ان کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان کے اوپر. عمران خان رمضان کے علاوہ بھی بہت عبادت کرتے ہیں، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں. اور وہ ان کی روٹین ہی یہی ہے کہ وہ فجر کے بعد سوتے ہیں کیونکہ یہ ساری وہ رات ان کی عبادت کی ہوتی ہے. اور دن کو جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ورزش کے علاوہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے وہ ان کی سے زیادہ روٹین ہو جائے گی. ماشاءاللہ وہ بالکل صحت مند لگ رہے تھے، اور جیسے آپ اور ہمیں اسی طرح ہی وہ افطاری سحری کر رہے ہوں گے. اس پہ ہماری بات نہیں ہوئی، ہماری اور چیزوں پہ بات نہیں. میں نے بھی پڑھا یہ خط، مجھے بھی بات نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ کہ وہ ٹھیک ہے جیسے باقی سب کہتی ہیں. عمر فرق تو ہے نا، وہ تو ابھی اس کی عمر دیکھیں اور بھائی کی عمر دیکھیں. جو بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا وہ شاید بہت زیادہ ہے ان کی عمر کے لیے. اور لیکن یہ اس میں اتنے ناکام اور ذلیل و خوار ہو گئے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ کیا کریں. اور انہوں نے جو مقابلہ کیا وہ شاید ہی کوئی مثال دنیا میں ان کی ملے گی. عمران خان نے جیسے قید کاٹی ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسی مثال نہیں. اور انشاءاللہ وہ سرخرو سے نکلے. کمینی حرکتیں ہیں نا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کمینی حرکت ہی ہے نا کہ نہ بچوں سے بات کرانے دو. ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز ان کے جو پرائیویٹ ان کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان سے ملوا دیں، ان سے ملوانے نہیں دیتے. لیکن اب سلمان اکرم راجہ کو ہم نے بھی کہا ہے، عمران خان بھی کہیں گے.
آج ان کو رسپانسبلٹی دے دیں گے. صرف سلمان راجہ صاحب کے پاس یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ جو پٹیشنز ہیں کورٹ میں جا کر اس کو ذرا اچھی، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے ہم کریں. ہم خود جا کے کورٹ میں بیٹھ جائیں. کوئی بیرسٹر سیف کا سورس ہوگا جو ان کو غلط انفارمیشن دے رہا ہے. ہمارے پاس تو جیل میں کوئی سورس نہیں ہے، اس لیے ہمیں نہیں پتہ. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا جی. آج بالکل اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات تھی ہماری، اور ہم 9 وکلاء آج خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل میں گئے تھے. 9 وکلاء کے اوپر یہ وفد تھا. وہاں پر بشرا بی بی صاحبہ بھی تھیں. یہ پہلی ملاقات تھی جس میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں، یعنی چھوٹا جو کمرہ جس میں ملاقات کرواتے ہیں ان میں وہ تھے. تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے مختلف انسٹرکشنز بھی جاری کی. سب سے پہلے خان صاحب نے جو پارٹی کے حوالے سے ہے، جو آنے والا لائحہ عمل ہے اس کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے بات کی. سلمان صفدر صاحب نے کیسز کے حوالے سے خان صاحب کو اور بی بی صاحبہ کو بریف کیا، اور اس کے اندر جو لائحہ عمل ہے وہ بڑا واضح طور پر ہم نے بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو لیگل حوالے سے تمام تر چیزیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کچھ اہم ذمہ داریاں وہ دی ہیں پارٹی کو، جو ہدایات دی ہیں وہ پارٹی تک پہنچ گئی ہیں. کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، کچھ بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ تبدیلی کی ہے. تو اسی طریقے سے وہاں پر ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے، اور نو ڈاؤٹ اس میں خان صاحب نے اور بی بی صاحبہ نے اپنے نیاز اللہ نیازی صاحب کو، خان صاحب نے اسپوکس پرسن جو ہے، یعنی یہاں پر میڈیا سے جو بات کریں گے اسپیسیفک خان صاحب کی کوئی ہدایت ہوگی اس حوالے سے انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہ آ کر یہاں پر بات کریں گے. ظہیر صاحب ہیں سوری گل میں کہہ رہا ہوں. تو ظہیر صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے مختلف کیسز کے اندر جو ہے وہ چارج دیا ہے کہ جیل امور کے حوالے سے، جیل میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان پر جو ساری کارروائی کرنی ہے، لیگل جو ریمیڈی اویل کرنی ہے، اس حوالے سے ظہیر صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے. اور وہ بالکل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں، اور ساتھ جو لیگل مقدمات کو لیڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیگل اسٹریٹجی کو دیکھتے ہیں، وہ سلمان صفدر صاحب ہیں. وہ دونوں وہاں پر موجود تھے اور دونوں کو خان صاحب نے ہدایت دی ہے. اور انشاءاللہ جو نیکسٹ آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات بڑا ایک اہم ایشو جس کے حوالے سے آج بھی ہم خان صاحب بات کر رہے تھے، اور ہم آپ کے سامنے یہ بات اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں دور دراز علاقوں سے، خان صاحب نام دیتے ہیں، ان ناموں کے اوپر پتہ نہیں کیا وجہ ہے. مقصد یہ ہے کہ مختلف اسٹریٹجی ہوتی ہے، مختلف کام ہوتا ہے، کاز ہوتا ہے، کیونکہ خان صاحب پارٹی سے ہٹ کے اور بی بی صاحبہ پارٹی سے ہٹ کے یہ چاہتے ہیں کہ ایک پروفیشنل لائر جو ہے وہ ہو، جو کنٹینیوسلی اس طرح کی پٹیشنز کے لیے ایک بندے کی ذمہ داری ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ ایک بندہ پی ٹی آئی کا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. تو بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک بندہ اس کی ذمہ داری ہو، چاہے اسپوکس پرسن ہو وہ ایک ہو، چاہے ترجمان ہو وہ انہوں نے اپنی ٹیم ایک مقرر کی ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے. باقی بی بی صاحبہ نے یہی بات کی ہے کہ 4 جو ہیں وہ ان کے جو اسپوکس پرسن ہوں گے، جس میں انہوں نے میرا نام کیا ہے، اس کے ساتھ میرے ساتھ بیرسٹر مبشر اوان صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ خالد یوسف صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے، چوتھا رائے سلمان صاحب ہیں. 4 انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے ترجمان ہوں گے. انشاءاللہ تعالی جو ذمہ داری ان کی طرف سے دی گئی ہے، ہم تو پہلے بھی ایک آفیشیل پوسٹ دیں نہ دیں، ہم تو یہ ذمہ داری پہلے سے ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے کریں گے. یہ بیسیکلی عہدے میٹر نہیں کرتے، آپ کا کاز میٹر کرتا ہے. تو ہم ان کے کاز پوچھا گیا تھا ان سے، اور انہوں نے خان صاحب نے بتایا کہ وہ روٹین کا جو چیک اپ ہے وہ چیک اپ کرنے کے لیے آئے تھے. ایک غلط قسم کی افواہیں باہر پھیلانے والے صرف اس چیز کے اوپر کہ وہ اس چیز کو لے کر معاملات کو دیکھتے رہیں، ہائی لائٹ کرتے رہیں اور اس پر بات کرتے رہیں. روٹین کا چیک اپ جو ہے وہ کرواتے ہیں، اور وہ ان کا چیک اپ ہوا ہے. لیکن ہماری بڑی واضح مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ خان صاحب ہوں یا بی بی صاحبہ ہوں، دونوں کے لیے ان کے ذاتی معالج جو ہیں وہ جانے چاہیے، وہ جا کر چیک اپ کریں. دیکھیں کوئی سرکاری ملازم، سرکاری آفیسر، سرکاری کوئی بھی بندہ ہوگا، ڈاکٹر ہوگا یا کوئی انجینئر ہوگا یا کوئی بندہ ہوگا، تو وہ ڈیفینیٹلی سرکار کے انڈر آتا ہے. تو خان صاحب نے جو ہے وہ ڈائریکشن دی ہیں پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ چیئرمین صاحب اور سیکرٹری صاحب دونوں وہاں پر موجود تھے، اور وہ ان تک ہدایات پہنچ گئی ہیں. آپ کے سامنے اسٹریٹجی آ جائے گی. رائے صاحب نے علیحدہ بھی بات کی، انہوں نے بتایا ان کو کہ ہم آپ تمام ملاقاتوں کے حوالے سے اس کے اوپر عمل جو ہے وہ بنا رہے ہیں، کہ جس طرح کا یہ معاملہ ہے ہم ہائی کورٹ میں بھی جا چکے ہیں
اور پولیٹیکلی بھی ہم اس کے اوپر ڈسکشن, کچھ تبدیلیاں ہیں جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں, کچھ پرپوزلز ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں, اور نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر وہ پرپوزل بائی ڈسکشن کر کے ان کو بی پی ہوں یا خان صاحب ہوں, ان کو جو ہے وہ کوئی ایزی ماحول کے اندر نہیں رکھا ہوگا. آپ کو پتہ ہے ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے, کبھی بند کر دیتے ہیں, کتابیں بند کر دیتے ہیں, کبھی کوئی چیز کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں, تو وہ ساری صورتحال ہے.